اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اچھا، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ کون ٹائم میں ہے جنت ہے؟ ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ میرے کو کسی نے پوچھا ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات، کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے، اس لیے کوئی جانے کا، سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، لیکن ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، سورہ رحمان، بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا، 27واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے؟ دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے۔ انسان پیدا ہونے والا مٹی سے، جنات پیدا ہونے والا۔ آج میں کون ٹائم میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا۔ چلو انسانوں کی باری تھی، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں، آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے، اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں۔ تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا، اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا؟ دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے۔ بولو کتنی چیزوں سے؟ میرے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ، بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ سنتے جانا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا۔ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ، جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی مبارک، بولو مٹی مقدس، مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ۔ سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے، ارے بولو یوں گئے، اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات کبھی اللہ کی نافرمانی، میں نے بولو نا، ارے جنات نہیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے
کے لیے تیار ہو جائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ, سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا, اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ. تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی. کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ. سبحان اللہ بولا سبحان اللہ. اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے. اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا, پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور. کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی. اے میرے دوستو, اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا. قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ. سنبل عربی زبان ہے, مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ, جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے. اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے. نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے. نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے. میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا, 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں. آپ بھی بولو سبحان اللہ. بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا, اتنی نہریں جنت میں. لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں. کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں, جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو کیا نام ہے؟ نہیں آپ ساتھ میں بولو گے نا, کیا نام ہے؟ معین. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, 27ویں پارے میں ذکر آیا. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے ایک نہر بنائی ہے. پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ, میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ. بہت بڑی نہر ہے, جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے, سلسبیل نام کی نہر ہے, وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے. اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7. اب باقی رہی آخری چیز. تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے, کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو, جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟
یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی، بہت عجیب ہوگی یہ نہر، اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام، اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی. اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی، کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی، کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی، کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی. تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے، بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق. نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق. یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، 30واں پارہ یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی، اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. تو ساتھ میں بولو الحمدللہ. اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ. تو حضرت جبریل، حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبریل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبریل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا، سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس، میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا، اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. بولو سبحان. ہمارے نبی کا جسد اطہر، جسم اطہر، بدن مبارک تیار ہوا. ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا. بولو سبحان اللہ. چلو نمبر 2 جنت کا مشک. ارے بولو نا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے، سننا، اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی، خون مبارک کہے گی. لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک، وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا. میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا. اسی لیے آپ کو ایک واقعہ سناؤ، سنیں گے واقعہ سنیں گے، یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ. بھائی بڑا عجیب و غریب واقعہ. آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے، پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ. کپنگ آپ کے زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے ہیں. انگلش میں کپنگ بولتے ہیں، اردو میں پچنا لگانا بولتے ہیں، عربی میں ہجامہ بولتے ہیں. ہجامہ وہ
وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا, جو خون مبارک نکلا, بولو جو خون مبارک نکلا, اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. بولو اس کو پیالے میں جمع. اچھا وہ پچنا لگانے والے چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے ہیں, سننا برابر, ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے, پیالہ ہے, ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن بالکل جوان ہے, بالکل جوان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ, ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, لبیک اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے. جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ. بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو. بھائی پیالہ مجھے لا کر دو, جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے, انہوں نے وہ پیالہ لیا, تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے, اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے. بولو اس کو دفن, کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے, ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں, کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو زور سے دوڑ لگائی, دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے. بولو سارا خون مبارک, بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے اور اب بہت دور نکل گئے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ, تو وہاں سے دوڑتے 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 ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا, یہ میں پیالہ لے کر آیا, میں نے پیالہ لے کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا عبداللہ دفن کر کے آئے. ارے بولو نا دفن. تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا اب کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا, کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک, جو لہو مبارک نہیں ہے جنت کا مشک ہے, وہ تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے, رو کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول, وہ ہمت نہیں ہوئی دفن کرنے کی. وہاں کونے میں گیا, پی لیا, اس میں پانی ملایا, پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا. اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو, لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا, محبت کے ساتھ میں نے پی لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا, ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو اے دنیا والوں, گواہ رہو جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا, یعنی جنت کا مشک آ گیا. اب جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا. سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا, تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام, بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا, بولو جنت کا مشک. کتنی چیزیں ہو گئی, نہیں بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ کیا فرماتے, اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی, ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہے, اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی, حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی.
پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے. کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، پانچویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل. اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے، آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے. اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب سننا، اللہ فرماتے سننا، میں نے معین کا پانی منگوایا. کون پانی منگوایا؟ معین کا. پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا. پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا. اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا. وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کی 3 نہروں کا پانی. اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے. ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے. ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے. نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے. اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے. تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، بولو محبت کرتے ہیں. ایک آواز میں بول دو نا، میرا کام ہو جائے گا. ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ایک بات اور بتاؤں پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے. سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم. دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے. بولو زمین پر پیدا. اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان ہو. نہیں جنت میں بھی نہیں. بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا. اور پورا مجمع بتائے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر. اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا. بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں، حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، بچپن بھی نہ ملا. اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے. کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم زندہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو حضرت آدم زندہ.
اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو، بہت کمال کی بات ہے، حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم، ارے ہمارے بابا آدم، ارے ہمارے بڑے حضرت آدم، اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے، آپ کی ماں نہیں، آپ کے ابا نہیں، آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو بچپن نہیں ملا، اللہ نے روح پھونکی، آپ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا، میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، اللہ نے روح پھونکی، زندہ ہو گئے، اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ لوگ انگلیوں پر پھر گننا شروع کرنا، 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا، آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفس سے کتنی شاندار ہوتی ہے، تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس سے اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا۔ بولو سر۔ تو حضرت آدم نے سب سے پہلے، پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے، بولو اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے۔ ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا، چلو عرش دیکھا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7۔ آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ تو سنو نا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا۔ اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ، کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت۔ اچھا آپ جنت میں چلے گئے، بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا۔ اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے۔ ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے، میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا، نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا۔ حور، بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا؟ بھائی ہاں یا نہ بولو نا، جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے؟ ایسا ہے کرتے ہیں، اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو۔ ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟
آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اور میں بول رہا ہوں، میرے ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش، بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے، جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا؟ بھائی عرش کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ سرکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے؟ بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے، ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں، ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام، ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو، کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا، میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا، اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ
اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری ایک چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے بولو. حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دین اسلام, قاری احمد علی صاحب. میرے پیارو ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ محمد. ہاں میں بھی جلدی پوچھتا جاؤں گا, آپ لوگ صرف کیا بولتے جاؤ گے؟ محمد 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 صلی اللہ ہو. سارا مجمع ساتھ میں, میرے کوئی بھی خاموش نہیں گا, سارا مجمع جواب دے گا. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ صرف زور سے بولتے جاؤ. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا؟ ارے جنت کی ہواؤں میں کن کا نام دیکھا؟ ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا؟ حور کے گلے پر کس کا نام دیکھا؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا؟ ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا؟ بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو نا, ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ محمد. ساتھ میں بولو ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ بولو محمد. ہماری اذان میں کس کا نام؟ ارے اذان میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی اگر اذان دے اشہد ان لا الہ الا اللہ, بولو اذان پوری ہوگی. کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا, کونٹائی والے ساتھ میں بولے نا. کلمے میں کس کا نام؟ محمد. اذان میں کس کا نام؟ محمد. اقامت میں کس کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. زبور میں کن کا نام؟ محمد. تورات میں کن کا نام؟ محمد. انجیل میں کن کا نام؟ محمد. بلکہ میرے پیارے بولو نا, نماز میں کن کا نام؟ نماز میں محمد کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم لوگ جب التحیات پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, آخر میں کیا پڑھتے؟ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آ کے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے, ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے. ارے میرے پیاروں, اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے, اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے, ختم کریں گے محمد کے نام پر. وہ نماز اللہ قبول کرتا. شروع کر لے میرے نام پر, ختم کر لے محمد کے نام پر صلی اللہ ہو. میرے پیاروں, یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے؟ صحیح میں بولو نا, محمد نظر آئے نا. یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد, اور آسمانوں پر محمد, اور قرآن میں محمد کا نام, حدیث میں محمد کا نام, جنت میں محمد کا نام, کلمے میں محمد کا نام, اذان میں محمد کا نام, اقامت میں محمد کا نام, اور ہمارے کونٹائی والوں کے چہروں پر کس کا نام؟ ہمارے کونٹائی والوں کے چہرے پر کن کا نام؟ یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف المولانا, کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد محمد محمد. ارے میرے پیاروں, ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے, عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے, اگر
شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام؟ اور کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے، بولو نا ساتھ میں، بولو نا مصطفیٰ کا دامن، بولو بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ میرے پیاروں میں یہاں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں نا، بہت پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے، غوث پاک کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت علی کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن پکڑ تو صحیح، پکڑا نہیں، اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بولنے کا۔ ارے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹا بول دے، کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ملے، دھوکہ دینے کے لیے ہم کو غوث پاک خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ملے، ارے دھوکہ دینے کے لیے ہم کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملے، ارے دھوکہ دینے کے لیے نبی کے نواسے شہید کربلا حضرت حسین ہم کو ملے۔ شرم نہیں آئی ہم کو؟ اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں چھوڑیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہی تھی، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن۔ میں سچ بتاتا ہوں اللہ کی قسم، میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا، ابو سہیل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا، میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا، ہاں ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میری بیوی دوڑتی دوڑ کے کہا کیا ہو گیا؟ خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا، میں بولا جا تو آرام کر، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے، کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو، قسم اللہ کی ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا۔ مصطفیٰ کا دامن ہو، نواسے کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو، حضرت علی کا دامن ہو، غوث پاک کا دامن ہو، خواجہ غریب نواز کا دامن ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو، خواجہ روشن چراغ کا دامن ہو، خواجہ صابر پاک کا دامن ہو، خواجہ امیر خسرو کا دامن ہو، ارے خواجہ قطب الدین کا دامن ہو، حضرت جنید بغدادی کا دامن ہو، اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو، ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح، صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں، بولو نا چلانے سے کام ہونے والا، چیخنے سے کام ہونے والا نہیں، عمل کرنا پڑے گا، عمل، بولو کیا کرنا پڑے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسا دیکھو یہ ابو سہیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہے، ذرا ایمان سے بتانا یہ مائک سسٹم ہے نا، یہ مائک سسٹم میں ایسے ہاتھ میں پکڑ لو، اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا، آج قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگ کانٹائی والے آپس میں بات کریں گے غصے میں، آج نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں کیا کیا ہوں بولو، اچھا یہ مائک کہیں کونے میں پڑا ہو، میں ادھر کونے میں پڑا ہوں اور ہاتھ بند کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا، مائک نہیں چھوڑوں گا، سب کہیں گے پاؤلی پاگل ہو گیا ہے، کہاں مائک پڑا ہے کہاں بیٹھا نے، نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں، ہماری زندگی میں پب جی چلتا ہے یہ مصطفیٰ کا دامن ہے، ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹاک چلتا ہے یہ غوث پاک کا دامن ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں، یہ کون سے اللہ کے ولی کا دامن ہے؟ ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے، قرضہ لے کے بھول جاتے، کس کا دامن ہے؟ کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنی مرتبہ وراثت میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے یتیموں کو ستایا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی، یہ کون سا دامن ہے میرے پیاروں؟ اس لیے آج دیکھو میری بات شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوگی، نہیں کڑوی لگتی ہے، لیکن اٹھ کے جانا نہیں، پیچھے کون ہے؟ دیکھو کیسے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ جنات سے بہت عجیب ڈر لگتا ہے۔ ابو سہیل تو نے کبھی دیکھا نہیں؟ دیکھ وہ جنات کا ڈر اتنا لگتا، حالانکہ میں صحیح بتاؤں اللہ نے نمبر 1 انسان کو دیا، کس کو دیا؟ نمبر 2 اللہ نے فرشتوں کو دیا، اور نمبر 3 اللہ نے جناتوں کو دیا۔ کمال ہے 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے،
اور بڑا عجیب ہے ہمارے یہ جوان بھی جوان، حالانکہ ہٹے کٹے جوان ہے ماشاءاللہ، اللہ نے جوان دی 20-22 سال کا، اور کبھی کبھی اس کو بولو اکیلے گھر میں سو جا تو گھر میں سوئے گا نا، یوں بدن کانپتا ہوگا، کیا ہوا کہا وہ ہلتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ادھر اپنا ہاتھ، ارے وہ لائٹ کھول کر دیکھتا ہے تو اسی کا شرٹ لٹکایا ہوا ہے، وہ ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، سارے جنات فرصت میں کہ کون ٹائم میں آ کے بیٹھ جا میں